اب ہم محمد عربی کا چوتھا پارٹ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سال ہاشم تجارت کے لیے شام گئے، ساتھ میں تاجروں کا پورا قافلہ تھا۔ پھر واپس ہوئے تو یثرب مدینہ سے گزر ہوا۔ قافلے میں کچھ تاجر یثرب کے تھے جن کو وہاں ایک عورت نے اپنا مال تجارت دے کر بھیجا تھا۔ قافلہ یثرب پہنچا تو وہ عورت اپنے تاجروں کے پاس آئی اور سفر کی رویداد پوچھنے لگی کہ کیا بیچا اور کیا خریدا۔ باتوں سے ایسا لگتا جیسے کوئی بہت ہی ہوشیار، تجربے کار، با تدبیر خاتون ہے۔ ہاشم یہ سب دیکھ رہے تھے، دل ہی دل میں اس کی فراست کی داد دے رہے تھے۔ اس کی ذکاوت اور فطانت اور چہرے پر شرافت اور سنجیدگی کا نور دیکھ کر وہ مسحور ہو رہے تھے۔ پھر تاجروں سے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا نام اس کا سلمہ ہے اور باپ کا نام عمرو ہے۔ خزرج کا ایک خاندان ہے، بنی نجار، یہ اسی خاندان سے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کیا یہ شادی شدہ ہے؟ جواب ملا نہیں، البتہ یہ اپنے یہاں کی بہت معزز خاتون ہیں، اسی لیے چاہتی ہیں کہ کوئی ایسا شوہر مل جائے جو اس کو بالکل آزاد رکھے، اپنی آزادی کو مجروح کرنا اسے گوارا نہیں۔ ہاشم نے کہا پوچھو کیا وہ مجھے پسند کرے گی؟ پوچھا گیا تو وہ فوراً تیار ہو گئی اور وہ اسے لے کر مکہ چلے آئے۔ وہاں ایک زمانے تک دونوں ساتھ رہتے رہے۔ پھر وہ یثرب لوٹ آئیں اور وہاں اس کے ایک لڑکا ہوا جس کا نام اس نے شیبہ رکھا۔ اس کے بعد کئی سال گزر گئے۔ پھر ایک سال گرمی تجارتی قافلہ چلا تو ساتھ میں ہاشم بھی گئے۔ شام میں ایک مقام ہے غزہ، وہاں پہنچ کر وہ انتقال کر گئے، لہٰذا اب سارے عہدے مطلب کے ہاتھ میں آ گئے کہ یہ ان کے بھائی کے تھے، لہٰذا یہ سارے عہدے مطلب کے ہاتھ میں آ گئے، یہ ان کے بھائی تھے۔ شیبہ مطلب کے بھتیجے تھے۔ یہ یثرب میں ماں کے پاس ہی رہ رہے تھے۔ اب مطلب کو ان کی فکر ہوئی اور انہوں نے طے کیا کہ بھتیجے کو مکہ میں لائیں کہ یہاں ان کا دھدیال تھا، یہی باپ کا پورا خاندان تھا، چنانچہ مطلب اس غرض سے یثرب گئے۔ بھابھی سلمہ سے ملاقات ہوئی تو بولے میرا بھتیجا بڑا ہو چکا ہے، ہاتھ پیر مضبوط ہو چکے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اب اسے اپنے یہاں لے آؤں۔ تمہیں معلوم ہی ہے کہ ہم قوم میں حسب نسب کے اعتبار سے نمایاں ہیں، وہاں وہ عزت سے رہے گا، یہاں تو بیچارہ پردیس میں پڑا ہے۔ سلمہ نے کہا اس کی جدائی میرے لیے موت ہے، لیکن یہ بھی مجھے پسند نہیں کہ وہ اپنے بزرگوں سے جدا رہے، ذرا پوچھو دیکھو خود اس کی کیا خواہش ہے۔ مطلب نے بھتیجے سے پوچھا تو جواب ملا جب تک ماں کی اجازت نہ ہو میں کہیں نہیں جا سکتا۔ سلمہ نے مطلب کا اصرار دیکھا تو تیار ہو گئی اور کلیجے پہ پتھر رکھ کر اجازت دے دی۔ چنانچہ مطلب 3 دن وہاں مہمان رہے، پھر چوتھے دن وہ شیبہ کو ساتھ لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔ اس وقت شیبہ کی عمر 8 برس تھی۔ دونوں ایک ہی اونٹ پر سوار تھے، مطلب آگے تھے اور شیبہ پیچھے۔ مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں کو گمان ہوا کہ یہ مطلب کا غلام ہے جسے کہیں باہر سے وہ لے کر آ رہے ہیں، چنانچہ دیکھتے ہی انہوں نے شور مچایا، مطلب غلام لائے، کیا تم نے مطلب کا غلام دیکھا؟ دیکھو مطلب کا غلام۔ مطلب نے اس طرح کی آوازیں سنی تو بولے اہل قریش تم بھی عجیب لوگ ہو، یہ تو میرا بھتیجا ہے، بڑے بھائی ہاشم کا بیٹا، یثرب میں تھا وہاں سے لے کر آ رہا ہوں، لیکن یہ نیا نام جو بے ساختہ زبانوں پر آ گیا اصل نام پر غالب آ گیا۔ ماں نے ان کا نام شیبہ رکھا تھا، اب وہ اسی نام سے مشہور تھے، لیکن اب اصل نام کسی کو یاد تک نہ رہا اور اسی وقت سے وہ عبد المطلب ہو گئے، یعنی غلام، مطلب کے غلام۔ مطلب کا انتقال ہوا تو عبد المطلب سمجھدار ہو چکے تھے،
دست بازو مضبوط ہو چکے تھے اور جسم میں توانائی آ چکی تھی، اسی لیے چچا کا کام انہوں نے سنبھال لیا اور سکایا اور رفادہ ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ آبادی میں تو کنویں بھی نہیں تھے، جو کچھ تھے مکہ کے اطراف میں تھے، اور وہ بھی ادھر ادھر منتشر۔ حاجیوں کے لیے پانی وہیں سے لایا جاتا، اور کعبہ کے پاس کچھ حوض ہوتے، ان میں بھرا جاتا۔ حوضوں کو مستقل بھرے رہنا، پھر آئے دن ان کی صفائی کرنا ایک مسئلہ تھا۔ اس میں بڑی پریشانی ہوتی اور طرح طرح کی زحمتوں کا سامنا ہوتا۔ چنانچہ عبد المطلب بہت فکر مند ہوئے۔ چاہے زمزم کے متعلق مشہور تھا کہ اس کا پانی شیریں اور خوش ذائقہ تھا، کبھی خشک بھی نہ ہوتا اور جتنی ضرورت ہوتی حاصل ہو جاتی، یہ کہ نہ کوئی زحمت اٹھانی پڑتی، نہ کسی قسم کی پریشانی ہوتی۔ لہٰذا عبد المطلب کو اس کا خیال آیا۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا، زمزم کو کس نے پاٹا اور کیوں پاٹا؟ جواب ملا، یہاں پہلے قبیلہ جرہم کی حکومت تھی، ان کا آخری تاجدار مزاز جرہمی تھا۔ جب اس کی قوم بگڑ گئی اور بناؤ سے زیادہ بگاڑ کے کام کرنے لگی تو بنو خزاع کو ناگوار گزرا۔ انہوں نے جرہم کو بے دخل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ اس کے لیے انہوں نے جنگ بھی کی، جس میں میدان بنو خزاع کے ہاتھ رہا۔ لہٰذا اب جرہم کو وہاں سے جانا پڑا۔ جاتے وقت مزاج سے اور کچھ تو نہ بننا پڑا، البتہ کعبہ میں جو نذرانے تھے ان کو اس نے زمزم کے اندر ڈالا اور اوپر سے پاٹ دیا۔ یہ سن کر عبد المطلب نے کہا، اچھا، تو جب تک زمزم کی کھدائی صفائی نہ ہو جائے اور پہلے کی طرح وہ پھر رواں نہ ہو جائے، اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ پھر ایک رات وہ سو رہے تھے کہ سوتے ہی میں یکایک آواز سنی، زمزم کی کھدائی کر۔ اور پھر یہ غیبی آواز مسلسل آتی رہی، جس سے ان کی ہمت اور بڑھی۔ چنانچہ کھدائی شروع ہو گئی، لیکن یہ کوئی آسان کام نہ تھا، جان توڑ محنت کرنی پڑی، خون پسینہ ایک کر دیا، تب کہیں جا کر پانی نکلا۔ زمزم میں مزاج کی تلواریں بھی ملیں اور کعبہ کے وہ نذرانے بھی ملے۔ نذرانوں میں سونے کے 2 ہرن بھی تھے۔ عبد المطلب نے تلواروں سے کعبہ کے دروازے بنوائے اور ہرنوں کو ان کے دونوں طرف رکھ دیا کہ کعبہ کی زینت بڑھے۔ زمزم کی کھدائی میں عبد المطلب تھک کر چور ہو گئے تھے، جس کا دل پر کافی اثر ہوا، اور وہ تنہائی کا احساس شدت سے ستانے لگا۔ اس وقت تک ان کے ہاں صرف ایک ہی اولاد تھی، جس کا نام حارث تھا۔ لہٰذا انہوں نے نظر مانی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، خدایا، اگر تو نے مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے اور سب کے سب جوان ہو کر میرا ہاتھ بٹانے لگیں تو ایک کو تیرے نام پر قربان کر دوں گا۔ عبد المطلب کی یہ آرزو پوری ہوئی۔ اللہ نے ان کو 10 بیٹے دیے، سب پلے بڑھے جوان ہوئے اور ان کا ہاتھ بٹانے لگے۔ اب نظر پوری کرنے کا وقت آ گیا۔ عبد المطلب نے بیٹوں کو جمع کیا اور سارا قصہ سنایا۔ بیٹے بولے، ابا جان، ہم سب دل و جان سے حاضر ہیں، جس کو چاہیں آپ قربان کر دیں۔ باپ نے کہا، اچھا، تو الگ الگ تیروں پہ اپنا نام لکھ لاؤ۔ چنانچہ سب نام لکھ کر باپ کے پاس لے گئے۔ عبد المطلب نے ان تیروں کو لیا اور کعبہ میں آئے، وہاں فال نکالنے والے سے ملے اور اس کو وہ تیر دے دیے کہ معلوم کرے کہ بتوں کے مہاراجا ہبل کو کون پسند ہے۔ اس وقت مکہ میں رواج تھا کہ جب کوئی اہم کام درپیش ہوتا تو تیروں سے فال نکلواتے اور اس طرح دیوتاؤں کی مرضی معلوم کرتے۔ مہنت یا پروہت تیروں کو لے جاتا اور دیوتاؤں کے سامنے ایک خاص طریقے سے پھراتا۔ جس تیر کا منہ دیوتا کی طرف ہو جاتا، سمجھتے کہ بس یہی دیوتا کی پسند ہے، پھر اسی کے مطابق کام کرتے۔ مہنت نے عبد المطلب کے تیر ہبل کے سامنے پھرائے تو چھوٹے بیٹے عبداللہ کا نام نکلا۔
عبداللہ عبد المطلب کے چہیتے بیٹے تھے، اپنے بھائیوں میں سب سے زیادہ انہیں محبوب تھے، لیکن وہ کیا کرتے، مجبور تھے، ان کو ذبح کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہی حبل کو پسند تھے۔ چنانچہ عبد المطلب نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور انہیں لے کر زمزم کے پاس آئے کہ وہ وہیں قربان گاہ تھی، جس کو جو کچھ بھی کرنا ہوتا وہیں لا کر کرتا۔ ایصاف اور نائلہ کے حضور، یہ ان کے دو بڑے دیوتا تھے۔ یہ خبر لوگوں کے دلوں پر بجلی بن کر گری اور جنگل کی آگ کی طرح سارے شہر میں پھیل گئی۔ جو جس حال میں تھا عبد المطلب کی طرف دوڑ پڑا اور آنن فانن سارے لوگ اکٹھا ہو گئے۔ جسے دیکھیے اس کی زبان پر یہی تھا، نہیں نہیں عبد المطلب، اسے ہرگز ذبح نہ کیجیے۔ عبد المطلب عجیب کشمکش میں پڑ گئے، بولے میں تو نظر مان چکا ہوں، نظر پوری کرنا ضروری ہے، آخر میں کروں تو کیا کروں؟ جواب ملا، اگر مال فدیہ بن سکے تو ہم راضی ہیں، اونٹ ذبح کرنے سے کام بن جائے تو اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ چنانچہ لوگ بہت دیر تک سوچتے رہے اور آپس میں مشورہ کرتے رہے کہ کیا کریں۔ پھر طے ہوا کہ یثرب کے اطراف میں ایک نجومی عورت ہے، گتھیاں سلجھانے میں ماہر ہے، چل کر اس سے پوچھا جائے۔ لوگ گئے، اس عورت سے ملے، اس کو سارا حال بتایا۔ سب کچھ سن لینے کے بعد اس نے پوچھا، کسی قیدی کو چھڑانا ہو یا کسی مجرم کی جان بچانی ہو تو کتنا فدیہ دیتے ہو؟ لوگوں نے کہا 10 اونٹ۔ عورت نے کہا 10 اونٹ اور عبداللہ کے نام کا قرع ڈالو، اگر اونٹوں کے نام قرع نکل آئے تو بہتر ہے، ورنہ 20 اونٹ کر دو، اگر پھر بھی عبداللہ کے نام نکلے تو 10 اور بڑھا دو، اسی طرح 10 بڑھاتے رہو یہاں تک کہ تمہارا رب راضی ہو جائے۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا، 10 اونٹ اور عبداللہ کے نام کا قرع ڈالا تو عبداللہ کے نام کا نکلا، 10 بڑھا دیے، پھر عبداللہ کے نام کا نکلا، 10 بڑھا دیے، پھر بھی عبداللہ ہی کے نام کا نکلا۔ لوگ اسی طرح 10 بڑھاتے رہے اور عبداللہ ہی کے نام کا نکلتا رہا۔ ادھر عبد المطلب کھڑے عاجزی کے ساتھ دعا میں مصروف تھے، خدایا فدیہ کو قبول کر لے، خدایا عبداللہ کی جان بچا لے۔ جب بڑھتے بڑھتے 100 اونٹ ہو گئے تو قرع اونٹوں کے نام نکل آیا۔ اب کیا تھا، لوگ خوشی سے اچھل پڑے۔ عبد المطلب کو ہر طرف سے مبارکباد دی جانے لگی۔ مبارک ہو عبد المطلب، اللہ نے بیٹے کا فدیہ قبول کر لیا۔ لیکن عبد المطلب ابھی مطمئن نہ ہوئے اور دوبارہ قرع ڈلوا دیا کہ کوئی شبہ نہ رہ جائے، خدا کی مرضی کیا ہے صاف صاف معلوم ہو جائے۔ پھر جب پوری طرح اطمینان ہو گیا تو اونٹ ذبح کیے گئے اور وہیں چھوڑ دیے گئے کہ جو چاہے ان سے فائدہ اٹھا لے۔ یہاں تک ہمارا چوتھا پارٹ ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو نیا پارٹ شروع کریں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔